بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، اللہ پاک کی توفیق سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے زکوٰۃ کا۔ اسلام کے اندر اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک رکن کی حیثیت سے ہے اور فرض کی حیثیت سے ہے، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، جس سے پتہ چلا کہ یہ اسلام کا رکن ہے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر زکوٰۃ کو بالکل نماز کے ساتھ اس کے متصل ذکر فرمایا ہے۔ اکثر مواقع پر فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم جز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مدینہ کے گرد و نواح میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے اس معاملے پر کچھ مشاورت کرنا چاہی تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا کہ جو بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، یعنی جو یہ سمجھے گا کہ نماز تو اللہ کی طرف سے فرض ہے لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے، فرمایا میں اس کے خلاف اعلان جہاد کروں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے۔ اب اسلام کے اندر زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، یہ کس پر واجب ہوتی ہے، کس کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے، اور اس کی کتنی مقدار ہوتی ہے جو مال میں سے دینی ہوتی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یعنی کتنا مال بندے کے پاس ہو اور وہ کتنی مدت تک بندے کے پاس رہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ تو یاد رکھیں اس بارے میں بنیادی طور پر کہ زکوٰۃ کے 2 نصاب ہیں۔ زکوٰۃ کے 2 نصاب ہیں، ایک ہے سونے کا اور ایک ہے چاندی کا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے تک ہے، اور جو چاندی کا نصاب ہے وہ ہے 52.5 تولے۔ 52.5 تولے یہ چاندی کا نصاب ہے۔ تو اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف اور صرف سونا ہی ہے، اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ کوئی روپیہ پیسہ ہے، نہ کوئی مال تجارت ہے، وہ شخص صرف اور صرف سونے کا ہی مالک ہے، تو اب ایسے شخص پر زکوٰۃ تب ہوگی جب اس کا سونا جس کا یہ مالک ہے وہ 7.5 تولے تک پہنچے گا۔ اگر اس سے کم ہوگا تو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے اور کوئی چیز نہیں اس کے پاس، جس طرح سونے میں ذکر کیا تھا، اسی طرح کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ تب ہوگی جب اس کے پاس موجود چاندی وہ 52.5 تولے تک پہنچ جائے گی۔ اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ یہ تو تھی صرف سونے اور چاندی کی بات، لیکن اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے ساتھ اس کے تھوڑی سی بھی چاندی ہے، یا چاندی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی روپیہ پیسہ، چاہے چند روپے ہی کیوں نہ ہو، وہ موجود ہے، یا مال تجارت موجود ہے، یا ضرورت سے زائد گھر میں سامان موجود ہے، یا کسی شخص کے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، صرف روپے پیسے ہیں یا مال تجارت وغیرہ ہے، یعنی سونے چاندی کے علاوہ اور بھی چیزوں کا مالک ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ایسے شخص کی زکوٰۃ کا نصاب سونے اور چاندی دونوں میں سے وہ نصاب ہوگا جس کی قیمت کم ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں
چاندی کی قیمت سونے سے بہت کم ہے، لہذا ایسے شخص جن کے پاس سونے چاندی کے علاوہ دوسرے مال بھی موجود ہیں تو ان کی زکوٰۃ کا نصاب اس دور کے اندر وہ چاندی سے شمار کیا جائے گا، ان کے سارے مال کی مقدار کو جمع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اگر وہ چاندی کی موجودہ قیمت کے مطابق 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہیں تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ہے۔ یہ تو تھا زکوٰۃ کا نصاب۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں، کون سے لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اگرچہ ان کے پاس مال ہو۔ تو اس میں یاد رکھیں، سب سے پہلے زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، کیونکہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ مسلمان ہونے کے بعد لاگو ہوتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہے اس کے لیے تو سب سے پہلا بنیادی حکم یہ ہے کہ وہ پہلے اسلام میں داخل ہو، پھر آگے سارے معاملات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز مسلمان ہو، اس کے بعد آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اگر کوئی شخص غلام ہے، جیسے پہلے وقتوں میں غلام ہوا کرتے تھے، تو اگرچہ وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے معاملات میں اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، اس کا مال، اس کا سارا کچھ اس کے آقا کا ہے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کہ وہ شخص عاقل ہو، عقل مند ہو، اس کی عقل ٹھیک کام کرتی ہو، مجنون، دیوانہ یا پاگل وہ ایسا شخص نہ ہو، کیونکہ ایسا شخص وہ بھی اسلامی احکام کا مکلف اور ذمہ دار نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے کسی بھی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ اگر کوئی بچہ اتفاقاً اتنا مالدار ہو گیا ہے، مثال کے طور پر والد فوت ہوا تو بہت ساری وراثت بچے کی طرف منتقل ہو گئی، اب بچہ اس کا مالک ہے، لیکن اسلامی احکام لاگو ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو چکا ہو، بچپن کے اندر کوئی بھی اسلامی حکم بچے پر فرض نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا جو مال ہے اگرچہ وہ نصاب کے برابر ہے، لیکن اس شخص پر قرضہ اتنا نہ ہو جو اس کے سارے مال کو گھیرے ہوئے ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر اتنا قرضہ ہے کہ جتنا مال اس کے پاس موجود ہے وہ سارے کا سارا اس قرضے میں آ رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے قرضہ، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہے اس سے کم قرضہ ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے قرضے ادا کرنے کے بعد کتنا مال اس کے پاس بچتا ہے۔ اگر تو بچنے والا مال وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہو نصاب کے بقدر، اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ 1 سال بندے کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب نصاب کے بقدر مال آ جائے، انسان اتنا مالدار ہو جائے تو انسان وہ تاریخ نوٹ کر لے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 1 شعبان کو وہ شخص صاحب نصاب ہو گیا، اب وہ تاریخ نوٹ کر لے اور اگلے سال 1 شعبان کو وہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے۔ فرض کریں چاندی کا نصاب 50,000 تھا اس وقت جب یہ صاحب نصاب ہوا، تو اگلے سال اسی تاریخ کو غور کرے کہ جو چاندی کا نصاب اس وقت چل رہا ہے میرے پاس اتنا مال موجود ہے، اس سے کم تو نہیں ہے۔ اگر اس سے کم مال ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص صاحب نصاب ہوا تھا، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے دوبارہ یہ صاحب نصاب نہیں رہا، دوبارہ یہ مالدار نہیں رہا۔ لیکن اگر اس کا مال اتنا ہی ہو یا اس سے بڑھ چکا ہو تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور ایک اور سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کو علماء نے نہایت آسان انداز میں حل کیا ہے کہ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ پورا سال میرے پاس جو پیسہ آتا رہا ہے اس پر تو سال نہیں گزرا، یعنی 1 شعبان کو میرے پاس 50,000 تھا، اب اگلے سال 1 شعبان کو میرے پاس فرض کریں 60,000 ہے، تو یہ جو 10,000 ہے یہ تو سال کے باقی حصے میں نے حاصل کیا ہے، اس پر تو سال نہیں گزرا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر پیسے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بس سال کے بعد جب صاحب نصاب ہوا اس کے بعد جب سال گزر گیا تو حساب کر لے۔ اگر تو نصاب سے کم پیسے ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر نصاب کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں تو جتنا مال اس کے پاس موجود ہے سب پر ہی زکوٰۃ آئے گی، سب پر زکوٰۃ آئے گی، اگرچہ اس میں ایسے پیسے بھی شامل ہوئے ہوں جو 2 دن پہلے ہی اس کے پاس آئے ہیں، تو بس کل مال دیکھا جائے گا، جتنا مال ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔
اس کے بعد ایک بنیادی چیز کہ زکوٰۃ دینی کتنی ہے مال میں سے، تو اس میں یاد رکھیں کہ کل مال شمار کر کے تو پھر اس کا 40واں حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس اگر فرض کریں 1,00,000 روپیہ ہے تو اس کا 40واں حصہ نکالیں تو 2,500 بنتا ہے۔ یہ ایک آسان فارمولہ ہے کہ اپنے مال کو 40 پر تقسیم کریں، جو بھی جواب آئے وہ زکوٰۃ کا ادا کر دیں۔ اور ایک اور اس کا طریقہ ہے کہ مال کے 10 حصے کیے جائیں اور پھر اس 10ویں حصے کا 1/4 حصہ کیا جائے، یعنی 1,00,000 روپیہ ہے تو اب ہم اس کے کیا ہے جی کتنے حصے کریں، 10 حصے کریں، تو 1,00,000 کا 10واں بنتا ہے 10,000۔ اب اس 10,000 کو پھر 4 پر ڈیوائیڈ کریں، 4 حصے کریں تو یہ 2,500۔ وہی بات آسان حل ہے کہ 40واں حصہ ہم نکال دیں۔ اب اس کے بعد اگلی بات ایک آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کن جگہ پر دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں قرآن پاک نے اس میں اپنے ایک آیت کے ذریعے یہ سارا بتلایا ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، آگے پوری آیت ہے جس میں 8 مصارف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا للفقراء، فقیر۔ اب فقیر کون ہے اس کو ہم سمجھیں، شریعت کی نظر میں فقیر کون ہے۔ یاد رکھیں شریعت کی نظر میں زکوٰۃ کا مستحق فقیر وہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے تو اس کی ضرورت کی چیزیں، اس کے پاس جو ضرورت کے استعمال کی اشیاء ہیں وہ ساری نکال کر دیکھا جائے گا کہ یہ شخص زیور کے لحاظ سے، روپے پیسے کے لحاظ سے، یا ضرورت سے زائد چیزوں کے لحاظ سے، یا مال تجارت کے لحاظ سے اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ان سب کو ملا کر ان 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک یہ مالک ہے کہ نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو بس چپ کر کے بیوہ سمجھتے ہوئے اس کو زکوٰۃ دے دی، کوئی بچہ جس کا والد فوت ہو گیا صرف یتیم کا لفظ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو زکوٰۃ دے دی، اس کے مالی حالات کی تحقیق کی ہی نہیں جاتی۔ حضرات گرامی یہ زکوٰۃ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لہذا پورا دیکھ بھال کر تحقیق کر کے پھر دینی چاہیے۔ اگر کسی مستحق کے علاوہ زکوٰۃ دے دی گئی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اب بیوہ کے طور پر بیوہ کی بات چل رہی تھی، کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بیوہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے پاس اپنا ذاتی زیور موجود ہوتا ہے، پیسے اس کے پاس پڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہوتے ہیں جن کے سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان کے جو میاں فوت ہو گئے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو تنخواہیں اور پینشن کی صورت میں اتنا ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہوتی ہیں لیکن ان کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے۔ لہذا فقیر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ آگے فرمایا والمساکین، محتاج لوگ، معذور لوگ، مسکین جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، ایسے اس کے حالات ہوں اور وہ کیا ہے جی کوئی کام کاج کر کے اپنا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں بنا سکتا، تو ایسے شخص کی بھی امداد کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلی بات فرمایا والعاملین علیہا، پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ جو حاکم ہوتے تھے وہ اپنی نگرانی میں زکوٰۃ کا نظام ملک میں قائم کرتے تھے اور انہوں نے پھر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کچھ بندے مقرر کیے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگوں سے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو عاملین علی الزکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی چونکہ اس مصروفیت کی وجہ سے اور کوئی کام نہیں کر سکتے تو وہ وصول کی گئی زکوٰۃ میں سے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے دل کو مانوس کرنا مقصود ہو۔ یہ اسلام کے شروع کے دور کا حکم تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو پھر اس بات کی اجازت دی گئی کہ لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات سے متاثر کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اور اسلام کا ایک جو اثار اور ہمدردی کا نظام ہے اس سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں داخل ہوں، لیکن یہ وقت اسلام کے شروع میں تھا، اب نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وفی الرقاب، پہلے وقتوں میں غلام ہوا کرتے تھے تو اگر کسی غلام کو آزاد کرنے کی مد میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا تھا تو اس کی بھی اجازت تھی، لیکن اب چونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے یہ مصرف بھی باقی نہیں رہا۔ آگے فرمایا والغارمین، کہ ایسا شخص جس پر کوئی قرضہ ہے، وہ قرضے میں پھنسا ہوا ہے تو اب ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی اس کے پاس مال اتنا ہو کہ جتنا اس پر قرضہ ہے اس سے بھی کم مال ہو یا اس کے برابر ہو،
تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی پر اس کے پورے مال سے کم قرضہ ہے، مثال کے طور پر ایک شخص 60,000 روپیہ اس کے پاس ہے اور اس پر 50,000 روپیہ قرضہ ہے، تو اب پھر ہم اس کا قرضہ نکالنے کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے پاس جو باقی رقم بچتی ہے وہ نصاب تک پہنچتی ہے۔ اگر تو پہنچتی ہے تو ایسا شخص مالدار تصور ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر نصاب سے کم رقم اس کے پاس بچتی ہے قرضے نکالنے کے بعد، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وفی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں۔ اس کی علماء نے یہ تشریح لکھی ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرنے میں مصروف ہیں، تبلیغ کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، یا کسی بھی پڑھنے پڑھانے کی صورت میں، وہ اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس مصروفیت کی وجہ سے وہ کوئی اپنا اور ذریعہ معاش نہیں بنا سکتے، اور وہ مستحق بھی ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی اب دیکھا جائے تو غور کیا جائے تو یہ لوگ بھی وہ شروع میں جو جس فقیر کا ذکر کیا گیا تھا اس زمرے میں یہ بھی آتے ہیں کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسپیشل ان کی عظمت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے دین کا کام کرنے والے لوگ وہ صاحب نصاب نہ ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ دیا کرو، اور ان کا حق بھی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو بھی زکوٰۃ دیا کریں اگر یہ مستحق ہوں۔ اس میں دوہرا اجر ہے، ایک تو مسلمان کی مدد کا اور دوسرا دین کی مدد کا بھی اجر ملے گا، کیونکہ یہ لوگ اگر یہ اپنی فکر معاش سے فارغ ہوں گے تو پھر پوری دل لگی کے ساتھ یہ دین کا کام کریں گے۔ انسان ہونے کے ناطے ضروریات ان کے ساتھ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے طبقے کا بھی خیال رکھیں جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اور آگے آخری مصرف بیان فرمایا وابن السبیل، مسافر، کہ ایک شخص ہے وہ اپنے مقام پر جہاں اس کا گھر ہے وہ بہت مالدار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ سفر پر گیا تو کسی وجہ سے وہ مال و دولت سے بالکل خالی ہو گیا، چوری ہو گئی، گم ہو گیا، کوئی بھی ایسی اچانک صورتحال پیش آ گئی سفر میں، اور وہ شخص ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ فوراً گھر سے انتظام بھی نہیں کر سکتا، منگوا نہیں سکتا۔ آج کل تو ATM کا دور ہے، تو آج کل تو بہت آسانی ہو چکی ہے، بہرحال کبھی ایسی صورت پیش آ جائے تو ایسے شخص کی، مسافر کی بھی زکوٰۃ کی مد سے امداد کی جا سکتی ہے، جس سے وہ اپنے سفر کی مشکلات سے بچ جائے اور آسانی سے گھر پہنچ سکے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف تھے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب ہم ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کن جگہوں پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اس میں سب سے پہلے یاد رکھیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں ملی بھی ہے، کہ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں کام کاج کرنے والے جو ہمارے ہاں عیسائی لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہاں گلی میں صفائی وغیرہ کرنے والے، تو ہم ان کو مالی لحاظ سے کمزور سمجھ کر زکوٰۃ کی مد میں ان کی مدد کر دیتے ہیں، تو ایسا ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جو واجب صدقات ہوتے ہیں شریعت میں، زکوٰۃ ہے، اسی طرح صدقہ فطر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ نذر ہے، کفارہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو واجب صدقات ہیں یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ویسے ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ یا واجب صدقات کی نیت سے ان کی مدد کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے وہ صدقات ادا نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری بات، زکوٰۃ کے معاملے میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں کسی کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ہوتا ہے، اس کی ملکیت میں مال دینا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی تعمیری کام نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ وہ مسجد کا ہی کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی لاوارث لاش ملتی ہے تو اس کے اب کفن دفن کا انتظام لوگ مل کر کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کیا ہے جی، میت کی طرف سے کوئی قرض دینا ہو وہ زکوٰۃ سے نہیں دیا جا سکتا، یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے ہم اس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ زکوٰۃ کے مصرف وہی ہیں جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح اپنے اصول اور فروع کو انسان زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اصول کیا ہے؟ انسان کے آباء و اجداد، جن سے انسان کی کیا ہے جی اوپر جو انسان کی نسل میں آتے ہیں، آباء و اجداد، باپ کی طرف سے بھی، ماں کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے دادا دادی، ان کے آگے آباء و اجداد، اوپر اگر کسی کو موجود ہوں تو غریب ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ماں کے اوپر سے نانی نانا
اور اسی طرح پڑنانی پرنانا اگر کسی کے موجود ہوں تو ان کی اوپر جو نسل چلتی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو انسان کی آگے اپنی نسل چلتی ہے اولاد میں سے، اس کو بھی نہیں، اپنی اولاد کو بھی نہیں، آگے اولاد کی اولاد کو بھی نہیں، اگرچہ وہ بیٹوں کی اولاد ہو یا بیٹیوں کی اولاد میں سے ہو، ان کو آگے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی طرح ایک اور رشتہ ہے میاں بیوی کا، میاں بیوی بھی دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان دو کے علاوہ یعنی والدین اور اولاد اور میاں بیوی، ان دو رشتوں کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتہ دار آپ کے موجود ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ مستحق ہوں، اور اگر مستحق کوئی رشتہ داروں میں مل جائے تو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے کہ اس میں رشتہ داری کو قائم کرنے کا ثواب وہ علیحدہ ملتا ہے۔ اسی طرح جو سید لوگ ہوتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے مبارک خاندان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے احترام کی وجہ سے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مال کی میل کچیل بھی اس کو کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا جو باقی اس کے پاس بچ جانے والا مال ہے وہ کیا ہے جی، وہ پاک ہو جاتا ہے، گویا یہ مال کی میل کچیل تھی جو نکال دی گئی۔ تو اس وجہ سے جو سید لوگ ہیں ان کے احترام کی وجہ سے ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا کہ مال تجارت، جو تاجر لوگ ہیں وہ اپنے مال تجارت کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ تاجر اپنی دکان کے مال کا حساب لگائے، جب بھی اس کا مال کیا ہے جی 52.5 تولے چاندی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس تک پہنچ جائے، تو پھر وہ تاریخ نوٹ کر لے کہ میری دکان میں اس تاریخ کو زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر مال آ گیا تھا۔ پھر سال بعد اسی تاریخ کو دیکھے، اگر تو وہی جو پہلے پیسے کا حساب تھا، اگر تو اس کی مال اتنا پڑا ہوا ہے جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہے، تو پھر جتنا بھی مال تجارت ہے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دے دے، اس کی باہر سے قیمت لگوا کے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہول سیل قیمت کا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ جس قیمت پر تاجر نے خریدی ہے اسی قیمت پر اس کا حساب لگا کر اس کے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ مثال کے طور پر 4 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے تو اس کا یعنی 10,000 روپیہ 4 لاکھ کی زکوٰۃ 40واں حصہ بن جاتا ہے، وہ ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ مال تجارت کا مسئلہ ہو گیا۔ اب آگے ایک اور مسئلہ عام طور پر جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ اگر ہم ان کو زکوٰۃ کا کہہ کر دیں گے تو وہ اس میں اپنی شرم اور اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، تو کیا کسی کو بتائے بغیر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ بتائے بغیر کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہم کسی کو یہ ظاہر کیے بغیر کہ بھئی میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ہم زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں، عیدی کے نام پر یا ویسے ہی ہدیے کے نام پر، اکرام کے نام پر، کسی بھی طرح ہم ان کی زکوٰۃ کی مد میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ اتنا آسان ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور دیکھیں یہ ہر شخص پر ہے بھی نہیں، یہ اسی پر ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل اللہ نے بیان فرمائے۔ سب سے بڑی فضیلت اس کی یہی ہے کہ اللہ کا حکم آیا اور بندے نے مان لیا، اور اس کے بارے میں اللہ قرآن میں گارنٹی دے رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود خور کی مذمت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سود خور کے مال کو گھٹائے گا، سود کو اللہ گھٹائے گا۔ بظاہر دیکھنے میں زیادہ مل رہا ہے، میں نے 10,000 قرض دیا تھا، مجھے 12 مل رہا ہے، 2,000 کا اضافہ ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کم ہوگا تو کم ہی ہوگا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کو اللہ کیا فرمایا؟ یربی الصدقات، اللہ زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ اب بظاہر میرے مال سے 1 لاکھ تھا، پیچھے 2,500 نکل گیا، 97,500 میرے پاس رہ گیا، بظاہر یہ مال جاتا ہوا لگ رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی عقل کو بھی پیچھے رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر اعتماد کرتا ہے، بعد میں اپنی عقل سے پوچھتا ہے۔ تو ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اور یقین جانیے یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جو لوگ پابندی سے پوری احتیاط اور کیا ہے جی سمجھداری کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا باقی مال اللہ محفوظ بھی رکھتے ہیں، اور کئی گنا کر کے اللہ ان کے مال میں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں، 1-2 آیتوں سے اور احادیث سے ہم اس پہلو پر بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہو، کیونکہ انسان اس کی طبیعت ایسی ہے کہ کچھ انسان ہوتے ہیں وہ ان کی طبیعت ہوتی ہے کہ ان کو کسی چیز کا شوق دلایا جائے تو وہ بات مان لیتے ہیں،
اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ڈرا کر بات منوائی جاتی ہے۔ یہ اللہ نے مختلف انسانوں کے مزاج بنائے ہیں، تو اللہ نے اسلامی احکامات سکھانے کا بھی یہی انداز اختیار فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان کے اندر دو صفت بشیر اور نذیر دونوں رکھی ہیں۔ بشیر کہ خوشخبریاں سنانے والے کہ یہ کرو تو یہ انعام مل جائے گا، اور نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اگر کرو گے تو یہ ملے گا، یہ عذاب ملے گا۔ تو اب زکوٰۃ ادا کرنے پر بہت سارے وعدے ہیں اللہ کے، انسان ایک اللہ کے عائد کیے ہوئے فرض کو پورا کرتا ہے، اور اس میں دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ چھوڑنے پر اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایسی وعید بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونا چاندی اور مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اللہ نے اس میں حق رکھے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب خوشخبری یہ ایک مذاق کے طور پر اور ان کی اہانت کے طور پر عذاب کے ساتھ خوشخبری کا لفظ ذکر فرمایا گیا، اور آگے اس عذاب کی، دردناک عذاب کی تھوڑی تفصیل بھی بیان فرما دی کہ وہ کیسا ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن ان کا جمع کیا ہوا مال و دولت جس کی انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اس کو دوزخ کی آگ پر پکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سے پھر ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اس گرم کیے ہوئے مال و دولت سے، دوزخ کی آگ سے گرم کیا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال و دولت ہے جس کو تم اپنے آپ کے لیے کیا ہے جی دبا کر رکھ لیتے تھے، اور اس کا اللہ کی راہ میں جو حق تھا وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں جو عذاب ہے اب اس کا مزہ چکھو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عذاب کا ذکر فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، وہ صاحب نصاب بنایا اللہ نے اس کو، اتنا بڑا انعام اللہ نے اس پر کیا کہ اس کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا، فلم یؤدی زکاتہ، لیکن اس نے اس مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع، تو قیامت کے دن اس کا یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا۔ گنجا سانپ وہ ہوتا ہے کہ جس کے زہریلے پن کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوتے ہیں، اتنا وہ زہریلا ہوتا ہے۔ لہو زبیبتان، فرمایا اس کی آنکھوں کے گرد دو سفید رنگ کے حلقے ہوں گے۔ دنیا میں جس سانپ کے اندر یہ دو چیزیں ہوں وہ بہت خطرناک تصور ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا یطوقونہ یوم القیامہ، قیامت کے دن پھر وہ سانپ ان لوگوں کی گردنوں میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے ان کی گردنوں میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ، پھر وہ جو سانپ ہے وہ ان کے باچھوں کو، ان کے جبڑوں کو ایسے کاٹے گا۔ ثم یقول، پھر اس سانپ کو اللہ زبان دیں گے، وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ثم تلا صلی اللہ علیہ وسلم ولا يحسبن الذین یبخلون، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا مطلب یہ ہے ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا بل هو شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ برا کیسے ہے؟ ایک تو دنیا میں ہی اللہ ایسے لوگوں کو اس کا دکھاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے برا ہوتا ہے، بیماریوں میں لگ گیا، نقصان ہو گیا، ضائع ہو گیا، جل گیا، اور اصل جو اس کی برائی قیامت کے دن سامنے آئے گی۔ فرمایا سیطوقون، عن قریب ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ مال ان کے گلوں میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، جس مال میں انہوں نے بخل کیا، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ اور وہ کیسے توق بنایا جائے گا اس کی تفصیل ابھی ہم حدیث پاک میں پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج کی گفتگو سے امید ہے یہ بات سمجھ ہمیں آ گئی ہوگی کہ یہ اسلام کا کتنا اہم رکن ہے،
اور اس سے ہمیں بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور علماء سے سیکھ کے اس کے مسائل ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو جو اللہ نے ابھی اس وقت ذہن میں ڈالا، ہم نے اس پر بات کر لی۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا کسی ساتھی کو کوئی آن دا سپورٹ مسئلہ پیش آئے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو نیچے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہمارے دارالافتاء کا نمبر چل رہا ہے، ہمارے جو جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کا اپنا دارالافتاء ہے، وہاں پورا مفتیان کا پینل بیٹھتا ہے، تو آپ اس نمبر پر فون کر بھی اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں اپنے احکامات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔